تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا 1 نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا 2 چیزوں سے پتہ، 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، 2 بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ 2 ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں، خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا، گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا؟ انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے. لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا، شرم، غیرت، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے ہیں، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے، گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی، سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے، لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں، تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے، انسانوں سے پوچھ رہے ہو، کلچر سے پوچھ رہے ہو. آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے، کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے، کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ملک کا، ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں 1 دفعہ کبھی پیٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ 1 دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں، اس نے کبھی زندگی میں 1 دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں، نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے، ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے اور باپ کیا ہے؟
نیچرل جو ہے نا, نیچرل, سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے, اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے. بولو نا, تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی, جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے, ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو, میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو, پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا, جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو, وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے, تباہ و برباد کرتی ہے. جیسے کہ کر دیا ہے. کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ, انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں, کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے, افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے, کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. مجھے بڑا ترس آیا, ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذبہ ہے اللہ نے غریبوں کا, کیسا ان کے دل میں. آگے پتہ چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ, اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو, اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے 2 کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے, کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے 1-2 ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے 2 کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی 1 آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے, اس کا حل یہ ہے کہ دیں آپ زکاتیں دیں, وہاں جا کے آپ مدد کریں. یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہیں نا, انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو, انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں, جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین, دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا, وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریبو بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے, کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو, چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں, تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار, جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب زبردست بات کی. مجھے خیال ہو اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے 2 کیوں ہیں؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہارے پاس تو بہت. ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ 2 بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا, تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے, کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت 2 بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا.
अगर 2 लाख हो गई तो वक्फा बढ़ के 6 साल का हो जाएगा। अगर आप 3 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो बस एक के बाद वक्फा ही वक्फा है, फिर होगा ही नहीं दूसरा। इसका मतलब मेरे भाई ये सब नारे हैं, ये लेबल हैं बड़े खूबसूरत, असल में हवस है, हवस कि मेरी दौलत मैं कब्जा करके बैठ जाऊं। अपने बच्चे को खिलाने के लिए तैयार नहीं है कि पैदा हो गया तो मेरे करोड़ों रुपए में मेरे साथ शरीक हो जाएगा। और मजहब आपको दिल बड़ा करना सिखाता है। भाई देने वाला कौन है? अल्लाह है। खर्च कर और देगा अल्लाह, नस्ल मत रोक। और इसी वजह से मजहबी लोगों का दिल बड़ा होता है, वो डिप्रेशन में नहीं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों के बाद भी खुशी 4-4 शादियों की बातें कर रहे होते हैं। फिर आ गया मैं 4 शादियों पे क्या करूं? इसके ये मिसाल है ना। मुझे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब रीवों में घूम रहे हैं इसलिए 4-4 शादियों की बात करते हैं। मेरे भाई जब हमारी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, 4,500 मुझे यहां मिलते थे, उस वक्त मैं तीसरी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। अब लोग कहेंगे बेवकूफ थे। बेवकूफ हम नहीं थे भाई, जो हमें मशवरा देने वाले थे वो बेवकूफ थे और अब भी हैं, और अब रो रहे हैं बैठ के। समझ में आ रही है बात? पूछ लो मेरे हालात यहाँ लोगों से। जब मैं तीसरी के रिश्ता तलाश कर रहा था और मेरे पास किस्तों पे एफएक्स ली थी मैंने, किस्तों पे समझते हो? एफएक्स समझते हो? वो भी किस पे? मैंने 25,000 की सोहराब मोटरसाइकिल ली थी। पहले मेरे पास ही GTO 125, शौक हमने ये पाले हुए थे। जो पैसे आते थे या घर में या 125 के पेट्रोल में डलते थे। वो GTO 125 उसका तो टैंक बहुत बड़ा था उसका। एक दफा पेट्रोल महंगा हुआ, मुझे बहुत गम हुआ, तो मुझे एक बंदे का कॉल याद है। मैं जब पेट्रोल डालने लगा उसने बिल ठीक ठाक बना दिया, मैं भरता भी था फुल टैंकी। ये भी कंजूसों की तरह नहीं आधा लीटर डाला और यहां से वहां तक चलाया। ये भी बेवकूफ होने की अलामत है। जब कम्बा तूने ये इस्तेमाल करनी है तो भर देना एक दफा में। 50-50 रुपए का डाल के चला रहे होंगे यहां से वहां पेट्रोल पंप पे, जब खत्म हो जाएंगे तो 50 का और डलवा देंगे। तो अल्लाह ने हमें टूटा फूटा ज़र्फ दिया था। बड़े लोग बुजुर्गों की खिदमत में कुछ बैठने की तौफीक मिली थी। अब्बा ने सिखाया था, अम्मा ने सिखाया था, अम्मा को भी खर्च करते हुए देखा, अब्बा को भी देखा। तो हम टैंकी, हमारे हजरत कहते थे गाड़ी की टैंकी भरी होनी चाहिए, बस हजरत का कॉल था ये कि टैंकी क्या होनी चाहिए। हजरत फरमाते थे गाड़ी बड़ी हो टैंकी फुल हो। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो गाड़ी क्या हो? बड़ी हो, और टैंकी क्या हो? फुल हो। ये हजरत का मकूला था, बहुत ज्यादा बयान में कहते थे। अगर अल्लाह ने असबाब दिए हैं तो सवारी पे खर्च करो। मेरे पास पैसे आए, मैंने GTO 125 ले ली। मैंने कहा सवारी तो खानदानी हो ना, और टैंकी फुल करता था। उस वक्त लोग समझते थे पता नहीं करोड़पति आदमी, इसके पास पैसा कहां से आता है। भाई हमारे पास पैसा वहीं से आता है जहां से लोगों के पास आता है, लेकिन खर्च उस तरह नहीं करते जिस तरह लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे होते हैं। इससे आपको ऐसा लगता है पता नहीं कितने इसके कुएं दरियाफ्त हो गए पेट्रोल के। बचा के क्या करना है भाई? तो जब वो हमने सब्जी वाले को पैसे दिए, वो लेके जब भाग गया तो GTO 125 भी उसी के साथ हमें बेचनी पड़ गई। क्योंकि फिर 125 में और सुबह होटल के पराठों में मुकाबला शुरू हो गया। मुझे आदत थी हमेशा बाहर से पराठा मंगवा के खाने की। अब जब 125 गई, हमारी बिक गई ना मजबूरन। वो सब्जी वाला नहीं जिसका मैं वाकया सुनाता हूँ, तो अब तो मेरे क्लिप वो भी सुनता होगा। गैरत फिर भी नहीं आ रही उसको कि आगे अब माफी मांग ले। तो जब मेरा नुकसान हुआ ना, ये मैं अपने हालात शो मारने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौम जिस तरफ आपको लेके जा रही है ना, हमने जो नारे 17 साल पहले लगाए थे आज तक हम उस पे कायम हैं। अब लोग उसको चेंज कर रहे हैं कि असल में पैसा, गाड़ियों में घूम रहे हैं ना रीवो में, तो ये 4-4 की बातें तो करेंगे। भाईजान हम उस वक्त बातें करते थे जब हमारे ये हालात थे, तो इसलिए मैं अपने हालात बयान कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन चूंकि उन हालात में जो हमारा नजरिया था, हम उसमें हमें कॉन्फिडेंस था कि हम सही कह रहे हैं। क्यों कॉन्फिडेंस था? कि इसके पीछे अल्लाह रसूल की तालीमात थी, वो सही साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लिबरल लोगों को बताने के लिए कह रहा हूं कि तुम देखो तुम्हें अल्लाह ने कितनी दौलत दी है, मगर तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह शुक्र है इन जैसा अल्लाह ने हमें नहीं बनाया। इस गुर्बत महंगाई में 2 बच्चे कहां से 3 बच्चे, घरों की रौनकें क्या हो गई? खत्म, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कल मैं डिफेंस में एक शादी में गया, माशाल्लाह 5 बेटे उनके, 2-2 को निपटा रहे हैं एक साथ ना। 2 बेटों की शादी हुई, फिर 2 की कल हुई, 4 बहुएं हो गई घर में, एक रह गया। एक ही घर में रहते हैं, बेटियां भी होंगी यकीनन। मैंने कहा यार देखो एक आपकी जिंदगी है, माशाल्लाह अल्लाह बरकतें दे, घर में औलाद है, बहुएं हैं, अभी पोते नवासे होंगे, दादा के मजे हैं या नहीं है? मैंने कहा अगर आप भी इसी फलसफे पर अमल करते, 2 बच्चे ये अच्छे, खुदा की कसम आज डिप्रेशन में बैठे हुए होते आप, डिप्रेशन में होते। 50-55 साल के बाद इंसान को बहुएं चाहिए, औलाद चाहिए, पोते नवासे चाहिए। ये सारी जो मस्तियां हैं ना, गुटके और पान और लड़कियों के पीछे भागने की, ये मस्तियां 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता बोलो मार्केट से शार्ट होना शुरू होती हैं। उसके बाद इंसान को घर चाहिए होता है, लेकिन जवानी गुजार दी अय्याशियों में। उसके बाद 40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन जो है ना, स्ट्रेस और डिप्रेशन, वो घर के दरवाजे देखना शुरू कर दे। डिप्रेशन खुद परेशान होती है, खिड़की से आऊं या मैं चौड़े दरवाजे से आऊं, पतली गली से आऊं या चौड़ी गली से आऊं। तो कल उनके घर में मैंने आबादी देखी, मैंने उनको बड़ी दुआएं दी। मैंने कहा कितना अच्छा लगा, आपने अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने आपको औलाद दी। देखो कैसी मजे की, बेटे की शादी पे भी खुश हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे। लेकिन हम ऐसे घरों में भी गए हैं, 1000 गज का घर है, बंदा ही
ہی نہیں ہے, بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے بندہ کیا ہے, پیسہ بچا لیے کہ جی 2 بچے ہوں گے نا ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار, تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح, تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, دوست احباب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے مجھے آ کے بتایا مجھ سے آپ بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائک. اسٹائل ہے بھائی, ہم اسٹائل, کس بات کی ٹینشن لے بھائی. اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا W11 کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے, نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے, تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا اس کے پاس ایک پرانی سی FX تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس FX کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے, اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو وہ صرف لوہے کی قیمت تھی. میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے, اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا, منتھلی کتنے دوں گا بولو, سے زیادہ نہیں. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ FX میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا, کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا. ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں, ایک گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دلائی, ایسا لگے 0 میٹر بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا جلدی جلدی, یار یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہ ہیں اس پر, آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹ پٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی, سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہمارے پاس جو پٹ پٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ
یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ, کیونکہ میں نہیں بیچتا نا وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی. دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ. تھوڑا ترقی ہو گئی. اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے FX کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا, تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے. پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا, نہیں پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استاورورا سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو. استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے, پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے, پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی. ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے. پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے. تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار تو. میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے. آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو. آپ ان سے بولے کہ بھائی آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دی. تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے, بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی. 2 چیزوں کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے, جو ہم نے علماء سے سنا ہے, علماء سے سیکھا ہے. 2 چیزوں میں وہ ہوتی ہے عزت دینا کسی کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہم حیران ہوئے, بڑے عالم تھے. وہ اپنی جو زوجہ تھیں, اپنی اہلیہ سے کبھی بھی انہوں نے حاکمانہ لہجے میں بات نہیں کی پوری زندگی. جیسے بعض لوگ کیا یہ اٹھاؤ یہاں سے, کیا بڑا ہے, اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے. حضرت فرماتے تھے کہ, اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شریعت میں ہے کیا, زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو, اپنی گھر والی کو, اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو یا کھانا لگا دو یا کھانا اٹھا لو یہاں سے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں, کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے. اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے, پکانا بھی انہوں نے ہی ہے. تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں, کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں. زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے, صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے. اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے
پالش کروائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. آ رہی ہے سمجھ میں؟ عزت, جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ, آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل. آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا؟ اہلیہ سے. اسلام میں اصل یہ ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے, لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کبھی بھی غصہ کرنے کی, تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے, ساری زندگی کرائے پہ ہی رہے ہیں کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے بولو جانا ہے, کیا کرنا ہے گھر میں, اور چلے گئے نا. لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی, بولتے کیوں نہیں بھائی, ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے. گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے, بیٹھیے, یہ نہیں کہ بچہ پڑاخ کر کے ایک لگایا, بغیرت, ٹائم دیکھ, یہ کوئی آنے کا ٹائم, یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں, یہ ٹائم دیکھ 2 بج رہے ہیں تو ابھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے, یہ ہوتا ہے نا بغیرت, اس طرح کی. پھر وہ اتنی پیدا ہو گیا. مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے, ورنہ ہم تو قائل ہی نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں. یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل, یہ نسل پیدا ہو رہی ہے, یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے ابا کا. تو اپنے ماتحتوں کو, چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو, ان کو کیا دینا ہے؟ بولو عزت. ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں, ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں. بچوں کو عزت, ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اصول یہ ہے, لیکن 5 انگلیاں برابر. بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی. دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے. عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا بھائی, لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں, گرین پہ چل پڑتے ہیں. جو میجورٹی ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو, ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈنڈا. پولیس. ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں, آئیے بیٹھیے, کھانا اٹھوا لیجئے, پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے. آپ کی یعنی سیلف ریسپیکٹ کے یہ کیا ہے؟ خلاف. آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گی بیٹھ. تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں, عزت دار عورتیں ہیں, جن پہلے سے خاندانی ہیں, وہ کہیں گی میرا میاں کیا ہے ماشاء اللہ خاندانی. وہ بڑھ چڑھ وہ کہے گی نہیں میں نے تو پاؤں دبانے ہی ہیں آپ کے ہر قیمت. جب آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھی عزت دوں گی, میں ڈائریکٹ پاؤں دباؤں گی, آپ کے سر دباؤں گی, آپ کے سر میں مالش کروں گی, اور جو خدمتیں آپ نے مجھ سے لینی ہے میں آپ کی خدمتیں کروں گی. بعض دفعہ معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ عزت دے رہے ہیں, سامنے والے کو عزت سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ ایک آدمی کا قصہ ہے نا کہ وہ اس کی شادی ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے, یعنی بیگم صاحبہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں, یہ عزت دے رہا ہے, آئیے بیٹھیے جائیے, امی کے گھر جانا ہے چلیں تشریف لے جائیے, میں ڈرائیور بلوا لوں, ٹیکسی بلوا لوں, چلے میری گاڑی میں ڈراپ کر دیں, چلے میں خود ہی ڈراپ کر کے آ جاتا ہوں. آپ تو عزت دے رہا ہے, لیکن بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دن میں منہ بنا کے بیٹھی گئی. ماہر نفسیات سے رابطہ کیا اس نے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, میں تو سارے حقوق ادا کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی, جب بات کروں اینٹ کا جواب پتھر سے. اب ماہر نفسیات وہی ایکچولی کر کے نا, ایکچولی اصل میں انسان, آپ دیکھیں کوئی فالٹ ہوگا آپ کے اندر جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, ابا سے پوچھیں, اپنی والدہ سے پوچھیں, بچپن میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی دماغ میں آپ. پھر وہ بیگم کا ٹیسٹ کروائیں آپ, میڈیکل ٹیسٹ ایسا کریں آپ, وہ کروا لیں وہ جو دماغ کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یار, MRI کروا لیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیند پراپر ہو رہی ہے, 8 گھنٹے نہیں کم از کم 16 گھنٹے سونا, ایسی کنڈیشن میں کم از کم 16 گھنٹے سونا ضرور. یہ نیند کی گولیاں کھلا دیں ان کو. وہ بیچارہ سارے حربے استعمال کر لیے ایسی بعض ہوتی ہیں, نارملی ایسی نہیں ہوتی ہیں. اور ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یار کیا مذاق ہے یار, سارے حربے, یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی. اس نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. دیکھا بیگم صاحبہ بہت بہترین, اس دن فریش بالکل. وہ ایسے خاندان کی تھی کہ وہ پٹنے کی عادی. تعلق ایسے خاندان سے تھا کہ جب تک 8-10 تھپیڑے نہ پڑے, بعض ہوتا ہے نا پٹ گئے, اور یہ ماں باپ بگاڑتے ہیں. باپ نے بچپن سے بہت کوٹا ہوتا ہے, ماں نے کوٹا ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ماں بچوں کو مارے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت درندوں کی طرح پیٹتی رہے ان کو, بچے باغی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے. تو پھر جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے نا وہ اس قسم کا آتا ہے کہ ان کو ایک روحانی تسکین چاہیے. جب تک ان کو گالی گلوچ اور مار دھاڑ سے بات نہ کرو, ان کے کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے پہلے خاندان بہت اچھی طرح دیکھا کرو, خاندان کہ کس خاندان میں یہ لوگ پلے بڑے ہیں. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس طرح بچوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہی ٹیڑھے ہیں, ان کو نہیں سمجھ, باپ عزت دے رہا ہے, بیٹا
بیٹا آئیے بیٹھیے, ہر محفل میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اصول تو یہی ہے, اس سے بچے میں ایک بچے کو فخر ہوتا ہے میرا باپ مجھے عزت دے رہا ہے, لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ اس کی تربیت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس پہ ہاتھ اٹھایا جائے. نبی نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے محبت سے نماز کی تلقین کرو. 3 سال تک محبت سے بات کرنی, ہاتھ نہیں اٹھانا. 10 سال ہو گئے, 3 سال میں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں. اب 10 سال میں محبت سے نہیں, اب کیا ہوگا؟ اب ہاتھ اٹھے گا, اب آنکھیں دکھائی جائیں گی. اور 10 سال میں بھی آنکھیں نہیں دکھائی نا, 15 سال میں آپ آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے, وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب آپ نے اپنا باپ پیدا کیا ہے, اپنی اولاد پیدا نہیں کی ہے. 10 سال کے عرصے میں بھی اگر آپ نے نہیں کی سختی تو سمجھو یہ اب آپ کا باپ بنے گا تھوڑے دنوں میں. تو نارملی شریعت کا حکم ہے کہ اولاد کو عزت دی جائے, جو کہ بہت سے ماں باپ نہیں دے رہے ہوتے, باپ خاص طور پر. دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں. آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے, کوئی برائی ہے, لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اس کو. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے, پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. گھر کی بات کہاں رکھنی ہے, خاص طور پہ جو یہ شکایت باپ لوگوں کے, ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا, میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا, میری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو بچوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہیں گے ابا نے ہمیں رسوا تو بہرحال کر ہی دیا ہے. تو شیطان کو موقع ملتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ اطاعت کرنے کا, تیرے ابا نے تیری عزت کا جنازہ تو نکال ہی دیا ہے. سمجھتے ہو؟ ایک جرم یہ ہوتا ہے جس سے اولاد باغی بنتی ہے. دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں فرق, یہ بھی بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے معاشرے میں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا ہوں, اپنا یہ غلام اس کو دے رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں, آپ اس پر گواہ رہے. آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 2. کہا دوسرے کو کیا دیا ہے؟ کہا دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں. فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ غلام علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ بولو ظلم. ماؤں کو بھی دیکھا ہے, ہم بھی اسی معاشرے میں پلے ہیں نا, بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اولاد میں فرق کرتی ہیں, بہت سے باپوں کو دیکھا ہے اولاد میں بولتے کیوں نہیں یار, بولنے پر پابندی لگی, اولاد میں فرق کر رہے ہوتے. ایک ایسا لاڈلا کہ وہ ہر غلطی بھی اس کی صحیح ہے, اور ایک سے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ اس کا ہر صحیح کام بھی کیا ہے. جیسے JUI والے اگر عمران خان کوئی صحیح بھی کرے تو غلط, یہی کہیں گے نا, اور صحیح کرے اور غلط کرے تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کوئی اچھا کام کرے تو PTI والے کیا کہیں گے؟ سیاسی لوگ تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر اچھے کو بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط جو ان کی نظر میں. یہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا, تو یہ جیسے سوتیلا پن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, یہی سوتیلا پن بعض دفعہ باپ اور بچوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کے ہر الٹے کام کو صحیح قرار دینا, تو اس سے جو دوسرا بچہ ہے نا اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. میرا ابا, یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی کا ابا ہے اور میرا ابا نہیں ہے, یہ ایسا سلوک کر رہا ہے. مائیں بھی کرتی ہیں, مائیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں یہ کام. اور کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے؟ روکھڑا جو لے کر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ. اولاد میں جو بچہ روکھڑا لائے گا اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے ماں باپ کی نظر میں معاف. جو بچہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بولو روکھڑا. اس کے صغیرہ کبیرہ سرن و علانیتن, جو اس نے چھپ کے کیے, جو اس نے کھلے عام کیے, وہ گناہ جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے, وہ گناہ جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے, تمام کے تمام گناہ والدین کی نظر میں کیا ہو گئے؟ معاف. کیونکہ یہ کیا دے رہا ہے؟ روکھڑا. دوسرا, اگر وہ اپنی سستی سے نہیں دے رہا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے. بعض دفعہ روزگار نہیں مل رہا اس کو, اس کی وہ آمدن نہیں ہے, وہ نہیں دے سکتا اتنے, تو اس کے ساتھ سوتیلا پن. بعض دفعہ بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ, بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے, یہ باپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کو دے کے چلا جاتا ہے, بیٹیوں کو بالکل محروم کہ ان کو کیا ضرورت ہے. وہ تو بیٹیاں پھر بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, ابا کے بعد پھر بھی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. بیٹے کے ساتھ یہ کرو نا, وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا ابا نے تو ظلم کیا میرے اوپر. جب آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں تو اس میں بھی اصل اصول یہ کہ کیا کرنا ہے؟ بولو. اس میں تو شریعت نے بیٹا اور بیٹی کا فرق بھی نہیں رکھا, بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا بیٹے کو. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کر سکتے ہیں آپ, خدمت کی بیس پہ فرق, خدمت زیادہ کر رہا ہے اس بیس پہ زیادہ دے دیا, ایک الگ بات ہے. یا ضرورت کسی کو زیادہ ہے, بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو, یہ تو وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو والدین اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو, شوہر زوجہ کو عزت دے رہا ہو, آئیے بیٹھیے کھائیے جائیے, اس طرح
طرح سے تمیز سے بات کر رہا ہو, اس کے بعد بھی میرے بھائی اگر وہ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے, آپ کی ماں سے بدسلوکی کرتی ہے, اس طرح آپ کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کرتی, تو پھر آنکھیں دکھانا بولو نا بھائی بنتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو عزت دی, اس کو عزت دے رہے ہو, اس بچوں سے بھی عزت سے بات ہوتی ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, بچوں سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا آئیے, بیٹا بیٹھیے, اور جو تمیز نہ ہو تو پھر باپ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے, بھائی گدھے کدھر سے آ رہا ہے, اس طرح گدھے سے کیا شروع ہوتی ہے بات شروع. تو بچے کو جب یہ اخلاق سکھاؤ گے تو وہ کہاں انسان کا بچہ بنے گا. وہ گدھا گدھا سن سن کے اس کو یہ وہم ہوتا ہے شاید میں کیا ہوں, میں گدھا ہی ہوں. حرکتیں اس کی چیخے گا بھی کس طرح سے, بولو نا وہ گدھے کی طرح چیخ. اچھا بعض لوگوں کو یہ گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے چیختے بہت ہیں, بیوی بھی بہت چیختی ہے, بچے بھی بہت چیختے ہیں, تو یہ بات بھی وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ زیادہ چیخ رہے ہو. دیکھو گھر میں بتانا نہیں پڑتا کہ یہ ماحول چاہتا ہوں, بنانا پڑتا ہے وہ ماحول. اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں گالی گلوچ نہ ہو, چیخو پکار نہ ہو, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. جب کسی کو سمجھاؤ آرام سے. اگر آپ گھر میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح آتے ہو اور چیخنا چلانا شروع کرتے ہو, ہاں ہو یہ ایک دم شروع, اور گدھا کسی کو گھوڑا کسی کو کتا, اور یہ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہو آپ گھر میں آ کے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, تو یہ بدتمیز بنایا کس نے؟ تمیز پہ بیان ہو رہا ہے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. یعنی یہ گھر میں سیٹ اپ چل رہا ہے, بچوں کو چپ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے چیخ کر. تبھی آپ نے دیکھا کہتے ہیں شٹ اپ, کہتے ہیں نا چپ ہو جاؤ, کہتے ہیں نا, تو یہ آہستہ سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں, اتنی زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے جواب آتا ہے میں نہیں چپ ہوں گا. اس لیے کہ جب آپ چیخ لیے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک نے باہر سے آنے والے بندے نے سلام کیے, سے نماز میں کہا وعلیکم السلام, تو ساتھ والے نے کہا بھائی بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا رہا ہے, بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ابے تو بھی تو بولا ہے. تو ساتھ والے نے بولا کہ تو بھی تو بول رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہوا تھا, وہ کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا, شکر ہے. تو چاروں کی ٹوٹ گئی نا نماز. تو جب آپ نے گھر میں چیخ چلا کے گالی گلوچ والا لب و لہجہ اختیار کر کے بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, تو ماحول آپ گھر کا خود خراب کر رہے ہو, سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر آپ یہ توقع رکھو کہ ہماری بیگم خاموشی کے فضائل پر ہمارا بیان سنے گی, وہ نہیں سنے گی. میری والی نہیں سنتی, آپ کی والی کہاں سنے گی؟ وہ نہیں سنے گی. وہ آپ سے چیخنا سیکھے گی کہ اس گھر کا اسٹائل ہی یہی ہے, یہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ کے بات کرتے ہیں, اسٹائل یہی. تو جن گھروں میں خاموشی کا ماحول ہے, وہاں جو عورتیں رخصت ہو کے جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کیا ہو جاتی ہیں, خاموش. وہ کہتی ہیں بھائی یہاں تو کوئی بات نہیں, آرام سے کرتے ہیں, سب عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. وہاں بچے بھی کیا ہوتے ہیں, خاموش, بات کریں گے آرام سے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے. یہ خاموشی جو ہے, خاموشی سے مراد آرام سے بات. قرآن نے کیا کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آوازوں کو پس رکھو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, قرآن کہہ رہے سب سے بری آواز کس کی ہے, گدھے کی آواز. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. گدھا بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے, جو کتا کر رہا ہے, جو بلی کر رہی ہے. بلی میاؤں میاؤں کر کے بتاتی ہے بھوک لگ رہی ہے مجھے, کتا بھو بھو کر کے بتاتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے, گھوڑا کسی اور اسٹائل میں بتاتا ہے. وہی بات گدھا بھی کر رہا ہوتا ہے, بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. لیکن جب کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو میرے پراٹھے بھی کھا لے مگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا, خاموش. چیختا بہت ہے نا. تو کبھی کبھی انسان کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, چیختا ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, لڑائی ہوئی تو آوازیں بلند ہو گئیں. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, نارملی جب گھر میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے بات نہیں کرتے. اچھا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق, ہاں ہاں ہو, گھر میں جاتا ہی ایک دم اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. بہت لوگ ایسے ہم نے بھی دیکھے, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ہاں ہو ہی گپ شپ ہو رہی ہے اور لطیفے بھی چل رہے ہیں. گھر میں جیسے ہی گئے ایک دم کیا ہو گئے, ایک دم ایسا چہرہ بن جاتا ہے جیسے بہت ہی کوئی سینئر پرسنالٹی, اور بہت ہی ان سے تو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی بات کرنے کے لیے. تو حالانکہ نبی کا معاملہ بالکل الٹ تھا. آپ باہر بھی اخلاق اچھے, لیکن گھر میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق. تو اپنی ذمہ داری پوری کرو بھائی, نان نفقے کی بھی, اخلاقیات کی بھی, ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سیدھا نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑی بہت خامی تو ہر ایک میں ہوتی ہے, برداشت کرو. اور اگر ناقابل برداشت ہوتی ہے تو پھر اسلام نے کیا اجازت دی ہے کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مان. پھر پولیس کا کیس نہیں ہے یہ, پھر کیا ہے, بچہ پٹے گا. پھر کیا ہوگا, بولو, پٹے گا. وہ ایک دن کیا ہوا, ہمارے ایک دوست کا پھڈا ہو گیا کسی سے. تو پھڈا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی, جو ہمارے دوست تھے ان کی غلطی تھی. اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کو بتایا, بڑے بھائی کو بتایا, بڑا بھائی طیش میں آ گیا. اور اس کا نام میں پورا نام لے لوں, اس کا نام فرض کر لو زید تھا, جس نے مارا نا چھوٹے بھائی کو. کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا, فرض کر لو زید تھا. اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا یار, وہ پھر یہ جملہ مجھے کہے گا جو آگے میں کہنے والا ہوں.
तो छोटे भाई को जब इसने मारा है, गलत मारा, तो छोटे ने बड़े को बताया, बड़ा क्या हो गया, तैश में। ये आना चाहिए बड़े को तैश में, सिला रहमी है, रिश्तेदारी का तकाजा है। आजकल तो ये रिश्ते ही ख़त्म हो गए। बड़ा कहता है तू अपनी जिम्मेदारी पे पिटाए जा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एक रिलेशन है, पूछो मेरे भाई को किसने मारा है, सिला रहमी का तकाजा ही है। लेकिन ये पूछने से पहले अपनी सेहत जाके चेक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि दोनों इकट्ठे पिट रहे हो, ये ना हो। तो पहले देख लो कि डोले शोले इतने हैं कि कुछ कर सकता हूँ मैं। तो वो था लंबा तड़ंगा बड़ा भाई। तो उसको जब पता चला ना, अब मुझे पता था कि यार वो बंदा आएगा और हमारे इस दोस्त को पीटेगा पकड़ के। तो मेरी दोस्ती थी, मैं इसको बचाना चाह रहा था कि यार कुछ सोलो सफाई कर लेते हैं। तो मैं जब उसके पास गया, उनके घर गया मैं, तो बड़ा भाई गुस्से में बैठा हुआ है, कह रहा है हुआ क्या है। मैंने कहा हुआ तो ये है। उसने कहा जैद पिटेगा। जैद, अल्फाज उसके मुझे स्टाइल याद आ रहा है। मैंने कहा यार रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। कह रहा है ये हुआ है ना, उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा जैद पिटेगा। जैद, ये खबर है, ये न्यूज़ है, कुछ भी हो जाए जैद। असल तो ये था जब उसका नाम लेता मैं फिर मजा आता ना, लेकिन फिर वो कहेगा मुफ्ती साहब पिटेगा। मेरा नाम सबके सामने जाहिर कर दिया। तो वो बार बार मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यार पहले जरा समझो बात को, मैं माजरत कर रहा हूँ। कह रहा है मुफ्ती साहब ये बताएं, कह रहे मैं आपकी इज्जत करता हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन ये बताएं उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा उठाया। कह रहे गलती उसकी है ना। मैंने कहा जैद पिटेगा। तो मुझे ये वाकया कम से कम 14-15 साल पुराना है, लेकिन मुझे उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। कह रहा है कुछ भी हो जाए जैद पिटेगा। समझ रहे हो। खैर नहीं पीटा, फिर हमने पढ़ के दरमियान में सुलो सफाई करवा दी। तो बाज दफा ये होता है, आप औलाद को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, माएँ भी अपने बच्चों को इज्जत दे रही हैं, सब कुछ खर्चे पूरे हो गए, पार्क भी लेके घुमाने भी ले जाते हो, कभी होटलिंग भी कर दी, कभी गुब्बारे भी दिला दिए, कभी पापड़ भी दिला दिए, करारे पापड़े दिला दिए आपने, हर किस्म की चीजें खिला दी उनको, लंच भी दे रहे हो, सुबह स्कूल में, रात को जो है ना उनको इज्जत के साथ घर में सोने की जगह की, गैस बिजली का बिल सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद भी बच्चा नहीं मान रहा तो बच्चा पिटेगा। जबकि गवर्नमेंट कहती अब भी नहीं पिटेगा। ये हमारा इख्तिलाफ है। अब समझ में आया। हम कहते हैं अब बच्चा पिटेगा, अब चित्रौल लगेंगे, क्योंकि हमने अपने घर में बाप पैदा नहीं किया है, अपनी औलादे पैदा की हैं। अब भी नहीं पिटेगा, इसका मतलब हम खानसामा हैं। फिर हम क्या हैं फिर, बल्कि खानसामा भी हमसे। या तो हमको तनख्वाह दो इसकी, फिर आप बीवी बच्चों से बोले मैं तो खिदमत कर रहा हूं ना इसकी, मुझे क्या चाहिए, तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह दो कहीं से भी लाके कमा के, जो घर दिया हुआ मैंने, किराया निकालो इसका, बच्चों को रखा है आपने घर में, किराया दे भाई। जैसे मैं डार्विन से कहता हूँ बंदर थे दुम कहाँ गई, या तो दुम दो या दुम के पैसे दो हमें। मैं डार्विन से यही कहता हूँ ना यार, हम बंदर से इंसान बने तो दुम कहाँ गई, तो या तो हमें दुम चाहिए या दुम के पैसे चाहिए। तो बच्चों से बोलो कि अब भी अगर नहीं पिटेगा तो इस घर का जा साइकिल की दुकान खोल, पंचर लगा और मुझे इस घर का किराया दे। बीवी से भी बोलो कि मैं इस पोजीशन में आके भी आंखें दिखाने के काबिल नहीं हूं, तो अपने भाइयों से बोलो इस घर का मुझे किराया चाहिए, और जितने अंडे पराठे आएंगे आधा तुम्हारा आधा मेरा खर्चा हो। तो जैद इस कंडीशन में क्या होगा, जैद पिटेगा। तो स्टाइल बड़ा टाइट था, कह रहे मुफ्ती साहब कुछ भी हो जैद पिटेगा। वो जैद की जगह वो नाम आता फिर मज़ा आता, लेकिन वो जैद में मज़ा नहीं आ रहा। आधा मज़ा तो आ गया आपको, लेकिन जो पूरा नाम आता था, खैर वो नहीं पिटा, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया वो। तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली थी, जहाँ मौजू इधर उधर हो गया। खैर कोई मसला नहीं है। हमने कौन सा कोई थीसिस तैयार करने हैं, हमें इस्लामियात के आपके पेपर होने वाले हैं कि एक टॉपिक पर आपको, आप तो वाज़ो नसीहत चाहिए ना। वाज़ो नसीहत बिखरी हुई ही अच्छी होती है, समझ रहे हो। बिखरी हुई वाज़ो नसीहत क्या होती है, अच्छी होती है। जो काम की बात आए पार्सल कर दो। तो जो अल्लाह दिमाग में डाल रहा होता है हम यहाँ से क्या कर रहे होते हैं, पार्सल। यार कोई भी अच्छी बात अल्लाह हम सुनने को मिल जाए और अमल की तौफीक मिल जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।